آج کل مسجد و اماموں کو اچھا ایک بات اور بھی ہے، مسجد کے امام کے ساتھ لوگ برے سلوک کرتے ہیں نا، تو میں نے کہتا ہوں یاد رکھو یہ مسجد کا نوکر ہے، اللہ کے گھر کا ہے، تمہارا نوکر نہیں ہے، تھوڑا گزارا کرو۔ یہ تمہیں نماز پڑھاتا ہے، اگر اس بندے کا وضو نہ ہو اور یہ نماز پڑھا دے، کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو امام کی قدر کریں، امام کی وضو ہوگا، امام کے کپڑے پاک ہوں گے تو سب کی ہوگی، تمہارا اللہ کے ہاں عبادت کو مقبول کرانے کا یہ واسطہ ہے، تو اس لیے اس پر نرمی رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں امام مسجد کو تنخواہ دینا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اگر تنخواہ دینا چاہیں تو کتنی تنخواہ دیں، دلائل پیش کریں۔ نہیں، دنیا میں یہ جو دین پڑھاتے ہیں اسلامیات ٹیچر اسکول میں، یہ بھی تو قرآن پڑھاتے ہیں، تو اسلامیات ٹیچر کی تنخواہ جائز ہے تو مسجد کے امام کی تنخواہ بھی جائز ہے۔ سادے بندے بھائی، مسجد کا امام وہ نماز پڑھا رہا ہے، ہمارے لیے وقت نکال کے بیٹھا ہے، اگر یہ جا کر کماتا تو ایک دن میں کتنا کما سکتا، تو جتنا یہ کما سکتا ہے اتنی اس کی تنخواہ رکھ دو، حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ آپ نماز کی تنخواہ نہیں دے رہے، آپ وقت کی تنخواہ دے رہے کہ یہ وقت کسی اور جگہ لگاتا تو اس کو کتنا مل سکتا تھا، آپ اس کو یہاں تنخواہیں دیں۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اپنے لیے سب کچھ ٹھیک رکھا ہوا ہے، اور امام کی تنخواہ سنو تو یقین مانے بکری کو بھی رونا آ جائے، 2000 ہے 4000 ہے 5000، اے امام دی تنخواہ ہے۔ آپ کی بجلی، ٹی وی اور گیس کا بل بہت زیادہ ہوتا ہے، امام کی تنخواہ اس سے بھی کم ہوتی ہے، تو تھوڑا گزارا کریں بھائی، اپنے ائمہ کی قدر کریں، اپنے اماموں کی قدر کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا امام بنا دیا ہے تو آپ حد سے بڑھ کے ان کا تعاون کریں۔ یہ کرونا آیا تھا نا، راشن بانٹے تھے لوگوں نے، ایک مسجد کے امام سے پوچھا کہ غریب دن آتا ہے دسو، تو میں نے 2 بندوں کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اس غریب سے پوچھتے ہو کسی اور غریب کا نام بتاؤ، یہ غریب تمہیں نظر نہیں آتا۔ ایک ہمارا شاگرد ہے وہ امام مسجد ہے، اس کو کسی نے موٹر سائیکل لے کر دیا کہ مول صاحب آپ سائیکل پہ نہ ہو، موٹر سائیکل پہ آیا کریں، بائک لے دیا، 4 مقتدی آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے بیٹھ گئے، امام ایجنسیاں دیں صحیح کو موٹر سائیکل کہیں کھنا دیتا ہے، میں کہ تھوڑی لوگ نہ تھی وے، تو سا 4 پھیتیاں والی گڈیاں رکھی کھڑوتے ہوئے امام پچا گیا، تو آپ کو امام دے 2 پھیتیاں والا موٹر سائیکل نہیں پچدا؟ جی ہاں، امام موٹر سائیکل تو چڑھا ہے، کوئی کہے گھر تو نہیں، کندھی تو نہیں چڑھ گیا جو تو آپ کو رولا پیا پیا امام کو کہتے گیا۔ اور خدا دے بندے، اس کو عزت ملی ہے، تمہیں لوگ ہدیہ دے دیں تو ٹھیک ہے، اس کو کسی نے لے کر دیا تو کتھی گیا، تو بھائی امام کی عزت کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں عمران خان کے پاس یہودی ایجنڈا ہے، لوگ نہیں کہتے، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا یہ موقف ہے، اور ہم جملہ علماء کرام ان کی تائید کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس یہودی ایجنڈا ہے، ہم اس کو یہودی نہیں کہتے، ہم مسلمان کہہ رہے ہیں، میں عمران خان کو یہودی نہیں کہہ رہا، یہودیوں کا ایجنڈا ہے ان کے پاس، یہودیوں کی ایجنٹی ہے ان کے پاس، کیوں؟ یاری ہے ان کے ساتھ ان کی۔ اگر یاری نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں جناب عمران خان صاحب کے بچے کس کے پاس پل رہے ہیں؟ اس شخص کا نام ہے زیک گولڈ سمتھ، اس کے باپ کا نام ہے گولڈ سمتھ، اور ان کی جماعت کا نام ہے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل، CFI، اسرائیل کی یار جماعت ہے۔ تو وہ کون ہے لوگ جن کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں؟ آپ ہمیں کہتے ہو ان کے پاس یہ ایجنڈا نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اس نے اس کے جا کر 2013 میں اس کے لیے ووٹ مانگے ہیں، یہودی جماعت کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے لیے، تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں، باقی ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے یا اس کو یہودی نہیں کہہ رہے، جس ایجنڈے پر یہ چل رہا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے 72 آدمی شہید ہوئے۔ پاکستان انڈیا کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سید خاندان سے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ حضرت حسین کے خاندان کے آدمی پاکستان یا انڈیا میں بھی آ گئے تھے۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت حسین کے خاندان کے کربلا میں 72 آدمی شہید ہوئی، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت حسین رضی کے خاندان کے کوئی زیادہ سے زیادہ بھی شہداء ہیں نا، وہاں سیدات لوگ اور سید ہیں، ان کی تعداد 40 سے بھی کم ہے، باقی ان کے دوست اور مددگار تھے، تب جا کر تعداد 72 بنتی ہے، ورنہ 21 یا 35 کے لگ بھگ سیدیں زیادہ نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ حضرت حسین کا خاندان بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک کیوں نہیں آئے؟ ان کی اولادیں آئی ہیں، سادات ہیں۔ یار میری ماں سید ہے، میری والدہ مکرمہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، تو میرے خیال میں 29ویں یا 39ویں پوتی بنتی ہے، تو میں سید ہونے کا انکاری نہیں ہوں، سید ہیں، ہاں سید سچا ہو، جھوٹ کے نام پہ آپ حضور کے خاندان کو بدنام نہ کریں، ورنہ آج کل لوگ جہاں سے بھی ہو میں سید ہوں، اتنے سید بنے ہوئے، اتنے تو سعودیہ میں سید نہیں ہے، تو بھائی سید ہو اصل ہو، جھوٹ نہ بولو۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے نا اپنے خاندان کا، تو حدیث پاک میں اس کو اپنے ابا تبدیل کرنے کا شوق ہے، خاندان بدلنے کا معنی ہے کہ ابے کو تبدیل کر رہا ہے، سجا کو اپنا پیو تبدیل کرنا تو شوق ہے، وہ کو ہونا سا کیا ہے،
لیکن سید ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، سادات ہیں ہمارے ہاں، سادات کی جوتی ہمارے سر کا تاج، میں سادات کی عزت قدر دانی کا قائل ہوں، لیکن یہ ہے کہ سید ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت جی منکر حیات النبی کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ میں تو بالکل نہیں پڑھتا، ہمارے پاس باقاعدہ علماء دیوبند کے دارالعلوم دیوبند سے فتاویٰ موجود ہے، حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا فتویٰ موجود ہے، مختلف دارالفتاء کے فتوے ہیں کہ ان کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں۔ جو نعت خان حضرات پیسے مانگتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ایک نعت خان آپ کے پاس آئے لاہور سے چل کر ادھر تک، وہ آپ کو نعت سنا جائے، آپ اس کو بلواؤ، آپ اس کو کرایہ نہیں دو گے؟ آپ کرایہ نہیں دیں گے؟ آپ کیسے کہتے ہیں جو پیسے مانگتے ہیں؟ وہ آپ کو اسی لیے کہتے ہیں بھی آپ ہمارا کرایہ دے، تو آپ ان کو کرایہ دینے کے تو مجاز ہے۔ باقی پیسے تو فقیر مانگتے ہیں، نعت خان تھوڑی مانگتے ہیں۔ فقیرہ کو ٹھوکی رکھو، جرا مہمان ہے وہ کو بکھے منہ ٹورو، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ جن کے عقیدے میں شرک ہے بابا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا حکم، نماز جنازہ کے بعد دعا ہے لیکن قبر پہ جا کے۔ حضور پاک علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا، پھر قبر پہ جا کے تدفین کی، اور تدفین کے بعد دعا کی، بالکل جائز ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد ہمارے نبی پاک نے کوئی دعا نہیں مانگی، اور نہ حضور پاک سے اس دعا کے لفظ ملتے ہیں۔ اگر ملتے ہیں تو 2 4 5 ہمیں حدیثیں دکھا دیں جس میں حضور نے اس صحابی کے نماز جنازہ کے بعد فرمایا ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگو، وہ لفظ ثابت ہی نہیں ہے، کوئی ہمیں 2 4 حدیثیں دکھا دیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت، جی ہاں، فرض نماز کے بعد حضور پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے، دعا مانگتے، صحابہ آمین کہتے، اس پر مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث موجود ہے، سنن الکبریٰ بہقی میں موجود ہے، اعلاء السنن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن کی جلد اول میں اس پر 7 حدیثیں لکھی ہیں، تو لہٰذا حدیث ثابت۔ ہم اس کو ضروری نہیں کہتے کہ فرض ہے دعا مانگو، مستحب ہے، مسنون ہے، سنت کا کام ہے تو دعا مانگنی چاہیے۔ والی بال کے میچ کے دوران پیسے لگانا جائز ہے؟ بابا والی بال ہو یا کوئی اور بال ہو، پیسے لگانا غلط ہے۔ یہ جو شرط لگاتے ہیں تو قانونی طور پہ بھی غلط ہے، اسلامی تو ہے ہی، قانون میں اس کو سٹا کہتے ہیں اور پتہ نہیں جوا کہتے ہیں۔ تو تُسا ہوں جواری بڑھا کے میرے کو پوچھو بھی جوا جائز ہے؟ سبحان اللہ، نمو نمتھا جن پہاڑو لتا، جوا کہاں جائز ہے خدا کے بندے؟ قرآن کہتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جوا شیطانی عمل ہے، اس سے بچ جائیں، بالکل جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کہتے ہیں اور نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ بھائی نعرہ حیدری لگائیں تو پورا لگائیں، نعرہ صدیقی اللہ اکبر، نعرہ فاروقی اللہ اکبر، نعرہ عثمانی اللہ اکبر، نعرہ حیدری اللہ اکبر، لگانا ہے تو پورا لگاؤ۔ صرف آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں، کیوں آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کو نہیں مانتے؟ اگر نکاح کے گواہ ہی مسلمان نہیں ہے تو نکاح کیسے ہوتا ہے پھر؟ خدا کے بندو کیسی بات کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر عمر عثمان، حضرت علی المرتضیٰ نے انہیں اپنا امام مانا ہے خلافت راشدہ کے دور میں، تو حضرت علی المرتضیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کا بھی آپ نعرہ لگائیں تو ٹھیک ہے، کوئی ایک نعرہ لگائیں گے۔ اب یہاں کوئی بیٹھے ہوئے بندہ صرف نعرہ صدیقی لگائے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو چھوڑ دے، ہم اسے کہیں گے نہیں بتا رہے نا صحابہ نے کیڑا رولا ہے؟ تو بھئی بات کرنی ہو تو پوری کریں۔ باقی مشکل کشا ایک خدا، مشکل کشا حاجت روا ایک خدا، وہ ایک ہی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم کسی اور کو عقیدے میں مشکل کشا نہیں مانتے۔